السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے خاص اور مختص ہے جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ذات اقدس پر جو اس کائنات کو بنانے کا سبب اور ذریعہ ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم تمام کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہم حضرت الاستاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی مد ظلہ العالی، صدر جمعیہ سنہ التعلیمیہ الخیریہ الہند، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت کا تعارف ہم تمام پر واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے بہت سارے دینی، ملی، سماجی خدمات لیے ہیں۔ اللہ ان تمام خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ حضرت کو عموماً ہم لوگ طبیب ملت، خادم المدارس والمساجد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت نے بہت سارے مدارس اور مساجد اللہ کے فضل و کرم سے بنائے ہیں۔ کئی ایک ادارے آپ کے ہیں جن میں مدرسے اور اسکول اور کالجز شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو گوناگو خوبیوں سے نوازا ہے، اور حضرت کا سب سے بڑا مشغلہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، درد دل کے لیے پیدا کیا گیا حضرت انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ حضرت پر یہ بات صادق آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرے۔ حضرت نے اپنا اوڑھنا بچھونا خدمت خلق کو بنا لیا ہے۔ اللہ ان کو بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر بدلہ عطا فرمائے۔ آج ہم شاہین ادراجات کے آڈیٹوریم میں ہیں۔ میں اس موقع پر جناب عبدالقدیر صاحب، سیکریٹری شاہین ادراجات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت کو مدعو کیا اور ہم تمام سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی مد ظلہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اصلاح معاشرہ، اہمیت و ضرورت کے عنوان سے ہم تمام کو مخاطب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم جناب ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب اور جناب مونس صاحب اور ہمارے پیارے بچوں اور بیٹوں، آج ہمیں بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم شاہین پلس میں موجود ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی نے بلایا تھا۔ انہیں کی آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں کچھ طلباء کی تربیت کروں، کیونکہ ہماری تربیت بھی ہوئی ہے جو ہمارے والد صاحب نے کی ہے، والدہ نے کی ہے، بزرگوں علماء نے کی ہے، اور ہمیں بچوں کے ساتھ رہنے کا ہی موقع ملا ہے شروع سے آج تک۔ انہیں کی تربیت کا موقع ملا ہے، یہ تربیت ہی میرا عنوان ہے،
تو آج اسی عنوان کے ماتحت الگ الگ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ہماری زندگی کے تجربات ہیں. آپ بھی اس کو اپنائیں گے اور ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا اور مجھے بھی کچھ ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. ومن لم یستطع بلسانہ، جو ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، جو زبان سے بھی نہ کر سکے تو دل سے اس کو برا سمجھے. کہ تربیت ہمارے فرض نہیں ہے، تربیت تو امت کے ہر فرد کا فرض ہے، ہر استاد کا فرض ہے، ہر طالب علم کا فرض ہے، تمام ماں باپ کا فرض ہے. یہ فریضہ ادا کرنا سب کے ذمے ہے. جو بھی برائی کو دیکھے اس کو منع کر. قید نہیں کہ استاد ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر ہمارے استاد کے اندر بھی کوئی غلطی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ اور بہت تواضع کے ساتھ ان کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنا ہمارا فرض ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خاموش ہو جائیں اور چپ چاپ رہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا ذہن کام کرتا ہے، ہمارے بڑوں کا ذہن کام نہیں کرتا. ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہم توجہ دلائیں گے تو اصلاح ہوگی. میں پہلے اپنے طلباء کو قرآن سکھاتا تھا، آج میں طلباء سے قرآن سیکھ رہا ہوں. پہلے میں لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرتا تھا، آج میں اپنے طلباء سے مسائل سیکھ رہا ہوں. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آدمی جب تک طالب علم بن کر رہے گا دنیا کی ساری مخلوق دعائیں کرتی رہیں گی. حدیث وعدہ ہے. ہم آپ سے پہلے بات کہیں گے، تربیت ہر آدمی اپنا موضوع بنائے. لوگ کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت لمبا عنوان ہے، میں آپ کو بہت ہی شارٹ کٹ بولوں گا، بہت مختصر انداز. تربیت کے 3 ارکان ہیں. نمبر 1 ہے خود کو نمونہ بننا. نمبر 1 ہے خود کو نمونہ بننا. نمبر 2 ہے ہر اچھائی اور خوبی کی تعریف کرنا، سراہنا. نمبر 3 ہے ہر خامی اور برائی پر روک ٹوک کرنا. اس کی تفصیلات جتنی چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں گے آپ ضرور ایک بہترین مربی ثابت ہوں گے. اس سے تربیت امت کی بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی. ہمارے معاشرے میں جانتے ہیں آپ شروع سے کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ خامیاں زیادہ ہیں اور خوبیاں کم ہیں. ہمیں سے پہلے بعض خامیوں کو دور کرنا ہے اور خوبیوں کو پیدا کرنا ہے. انسان کی مثال مٹی کی سی ہے. مٹی کو اسے چھوڑ دو تو اس سے کانٹے، بلا وجہ کی گھاس، غیر مفید جھاڑ اگیں گے. اگر اسے محنت کی جائے، اسی کو سنوارا جائے، اس میں اچھے پودے لگائے جائیں، آم کے علاوہ آم نکلیں گے، بیر کے علاوہ بیر نکلیں گے، کھیتی کرو تو اناج نکلے گا. ہم جو پھل چاہے اس سے نکال سکتے ہیں. ایسی انسان ہے. انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان معاشرے کے لیے ایک برا انسان بن سکتا ہے. چور بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، ظالم بن سکتا ہے، بدماش بن سکتا ہے. لیکن اگر اسی کی تربیت کی جائے، اس سے کو سنوارا جائے، اور ایک بہترین انسان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک حافظ، ایک عالم، جو چاہے بن سکتا ہے. ہمارے صحابہ کرام
ایام جاہلیت میں الگ ہی تھے. حضرت عمر الگ انسان تھے, پھر حضرات الگ انسان, عباس الگ انسان تھے. جب اسلام آیا, تربیت کا رخ بدلا, تو کتنے بڑے آدمی ہو گئے, کتنے بڑے انسان ہو گئے, کتنے بڑے خلیفہ ہو گئے, آپ سب کو معلوم ہے. بہرحال ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے, سب کی کرنا ہے, اور اپنی تربیت کو اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے. اور تربیت کے عنوان پر آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے بات کہی جائے, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ مانیں گے تو فائدے میں رہیں گے, نہیں مانیں گے نقصان میں رہیں گے. کوئی شرط یہ ہے ہماری ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو, ہماری ہر بات سنت کے مطابق ہو, ہماری ہر بات فقہ کے مطابق ہو. تو اگر ہم ایسی کوئی بات کہتا ہے آدمی تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, فقہ کے خلاف ہے, اس صورت میں کسی کی بات ماننے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اللہ حدیث صاف ہے, لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق کی بات ماننے میں, تو مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے. ہم ایک فکر اوڑھیں گے تو اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیں گے تو اچھا بننا ہمیں کوئی مشکل کام نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے, مولانا ہمارے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں, ایسے ارادے پنپتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے, ہم گناہوں سے کیسے بچیں, اچھے کیسے بنیں. تو اس کی بہت ترکیبیں ہیں. میں ایک بات خاص کہتا ہوں کہ بھئی ایک پکی ترکیب ہے, وہ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور آپ نیت کر لیں ہم کو اچھا بننا ہے, اچھے بننے کے وسائل اختیار کریں, اچھوں کی اختیار کریں صحبت, اچھوں کے بعد ماننے والے ہو جائیں, اچھی کتابیں پڑھنے والے ہو جائیں, اچھے اعمال کرنے والے ہو جائیں, تو انشاءاللہ آپ ضرور اچھے بنیں گے. کوئی بڑا کام, مشکل کام نہیں ہے. اصلی کام ہے آدمی کا ارادہ اور نیت. اسی ارادے اور نیت کو بزرگوں کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں, وعدہ کہتے ہیں. کہ آدمی کسی جاتا ہے اللہ والے کے پاس, کسی بزرگ کے پاس, بیٹھ کر کے ان سے عہد کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے کہ میں گناہ کا کام نہیں کروں گا, میں اچھا اور نیک کام کروں گا. وہ مستقبل میں ایک انسان بنتا ہے, اس کی ذات اس کو فائدہ نہیں ہوتا, اس کی ذات سے جو ہے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے ہماری بات یہ کہ ہم کو اچھا بننا ہے, تو اچھے بننے کی ہم سب پہلے نیت کریں. دنیا میں بہت ساری اچھائیاں ہیں. سب سے اہم بات جو ہمارے طلباء کو ضروری ہے, ہر طالب علم کی فکر ہوتی ہے کہ میرا ذہن تیز ہو جائے, میں ذہین بن جاؤں, جو پڑھوں یاد ہو جائے, جو پڑھوں بھول نہ جاؤں. بتاؤں, ذہین بننے کی سب سے اچھی ترکیب ایک ہی ترکیب ہے, وہ ہے گناہوں کا چھوڑنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے, انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ میرا ذہن کمزور ہے. استاد ایک ہی نصیحت کی تھی کہ بھائی گناہوں کو چھوڑو, علم اللہ کا نور ہے, اور نور گنہگار کو نہیں ملا کرتا. بہت سے گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, بہت سے گناہ کھلے ہوتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں, چاہے کھلا ہو چاہے چھپا ہو. اللہ کا ارشاد ہے سب سے پہلے ظاہری گناہوں کو چھوڑو, بعد میں باطنی گناہوں کو چھوڑو. ظاہر اچھا ہوگا, اسلام کے مطابق ہوگا, تو باطنی گناہ کو چھوڑنا بھی آسان ہوگا, ورنہ کام مشکل ہو سکتا ہے. ہم کوشش کریں, ہم کو ذہین بننا ہے, ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. خاص کر کے جو چیز جو خامی انسان کو علم سے محروم کرتی ہے وہ ہے ناشکری. نعمت سے جو محروم کرتی ہے وہ ناشکری کرتی ہے. ہم مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کے بھی
مشکور ہوں اساتذہ کے بھی، مشہور ہوں ذمہ داروں کے بھی، ان کا احترام، ان کا ادب، سنجیدگی، وقار، متانت ہم اختیار کریں گے، اللہ ہم سے بہت کام لے گا۔ خدا نہ خواستہ بیادبی ہو گئی، میں نے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو 24 سال پڑھایا ہے، ہم نے دیکھا ہے بعض طلبہ بہت ذہین تھے، لیکن ان سے کبھی کبھی استادوں کے ساتھ بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، علم سے محروم ہو گئے۔ ہم سے ہزاروں بچوں نے پڑھا ہے، ہم نے کبھی کسی کا اخراج نہیں کیا، تم نے بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، مسجد سے نکل جاؤ، کبھی نہیں کہا میں نے، اور میں کسی کا اخراج کا قائل بھی نہیں رہا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کوئی طالب علم گستاخ ہو جاتا ہے، بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہماری قوت برداشت نہیں کرتی، میں اخراج اس کا تو نہیں کرتا، لیکن اپنی بدتمیزی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے وہ خود ہی علم سے محروم ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے درخواست ہے، سب سے پہلے تو ہم نیت کریں، ہم اچھے بنیں گے اور نیک بنیں گے۔ نمبر 2 جو ہے اساتذہ کا، مدرسے کا بے انتہا ہمیں خیال ہو، ان کا احترام ہمارے دل میں ہو۔ ایک اہم چیز جو آج کل ہمارے اندر بہت کمی ہو گئی ہے پوری امت کے اندر، وہ ہے امانت داری۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال میں ملی، لیکن امین کا خطاب، صادق کا خطاب اس سے 20 سال پہلے ملا۔ امین کہلائے، صادق کہلائے، بعد میں کیا کہلائے؟ بعد میں وہ نبی کہلائے۔ آج کسی کو بھی کوئی کام کرنا ہے، قومی کام کرنا ہے، ادارے کا کام کرنا ہے، رفاہی کام کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی 2 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 امانت داری، نمبر 2 صلاحیت۔ ایسا عام طور سے کیا ہوتا ہے، امانت داری ہے تو صلاحیت نہیں، صلاحیت ہے تو امانت داری نہیں، اب کرے کیا آدمی؟ اس کا انتخاب کرے۔ اہم چیز صلاحیت نہیں ہے، اہم چیز امانت داری۔ امانت داری رہے گی، صلاحیت خود بخود پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلاحیت ہے، امانت داری نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے امت کو۔ آج جتنے لوگوں سے کام ہو رہا ہے دنیا میں، بڑے بڑے کام انجام پا رہے ہیں، دینی اعتبار سے، رفاہی اعتبار سے امانت داری شرط ہے۔ ایمانداری اگر ہے، کام الحمدللہ بہت طویل عرصے تک ہوتا رہتا ہے، بہت لمبا چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ 35 سال سے کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اگر ایمانداری نہیں ہو، ناؤ کاغذ کے ساتھ چلتی نہیں، کوئی چلتی ہے ڈوب جاتی ہے۔ کاروبار آدمی کرتا ہے، بے ایمانی سے کرتا ہے، نہیں چلتا بہت دن تک، وہ دن چلے گا بعد میں ختم ہو جائے گا۔ فائدہ شروع میں بہت دکھے گا، بعد میں تباہی بربادی آئے گی۔ جو آدمی کام کرتا ہے امانت داری کے ساتھ، فائدہ شروع میں کم ہوتا ہے، ایک واقع بعد فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری تمام طلباء سے، اساتذہ کرام سے گزارش ہے، سب سے پہلے امانت داری کو اپنائیں۔ تو کہیں کہ فلاں آدمی امانت دار ہے، فلاں آدمی دھوکہ نہیں دیتا، فلاں آدمی ڈنڈی نہیں مارتا، یہ بھی یاد رکھیے، آج ہم کسی کی ڈنڈی ماریں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ فرماتا قرآن میں ہے، یخادعون اللہ الذین آمنوا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما يخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہر کام میں، زندگی پورے مستقبل میں یہ طے کریں امانت دار رہیں گے، خیر خواہ رہیں گے، لوگوں کا بھلا سوچیں گے، ہماری نیت، ہماری نظر لوگوں کی جیب پر نہیں ہوگی،
ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پر ہوگی. اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی ہے جو روزی دینے والا ہے، طاقت والا ہے، طاقتور ہے. اللہ جو سانپ کو کھلا رہا ہے، بچھو کو کھلا رہا ہے، کتوں کو کھلا رہا ہے، کیا اللہ میں نہیں کھلائے گا؟ ضرور کھلائے گا انشاءاللہ. بس شرط کیا ہے؟ ہم ایماندار بنیں، اللہ صلاحیت بھی انشاءاللہ بہت دے گا، خوب دے گا. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور لوگ بولنے والے نہیں ہوتے. اب کیوں بولنے والے نہیں ہوتے پوچھیں گے آپ؟ خود ان کا عمل نہیں ہوتا. جب خود ان کا عمل نہیں تو کیسے آدمی بولے گا کس کو؟ کہتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا گئی، کہنے لگی کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، نصیحت کرو گے گڑ نہ کھائے. کوئی نے کہا ٹھیک ہے، 15 دن کے بعد آنا. واپس چلے گئی. آئی 15 دن کے بعد، کہا کہ بیٹا بچہ ہے گڑ بہت کھا رہا ہے، اس کو منع کرو. دوسرے نے کہا بیٹا آئندہ گڑ نہیں کھانا، اچھی بات نہیں. بولا ٹھیک ہے نہیں کھاؤں گا. تو بڑھیا نے پوچھا کیا بات، پہلے بھی بول نہ سکتے تھے آپ، آج بھی بولے، ہم کو جانا پڑا پھر آنا پڑا، یہ آپ نے زحمت کیوں دی؟ کہا کہ بات یہ تھی میں پہلے گڑ کھایا کرتا تھا، اگر میں بولتا گڑ نہ کھاؤ اثر نہیں ہوتا تھا. اب میں نے 15 دن سے گڑ سے توبہ کی ہے، آج بول رہا ہوں تو انشاءاللہ اثر ہوگا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم خود جو عمل کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا سامنا عمل کرنے والے بنیں گے. ایک لباس ہمارے، ہم تو جو لباس پہنتے ہیں گھروں میں، بازاروں میں عجیب لباس پہنتے ہیں، اس لباس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہوتا. عورتیں پہنتی ہیں، لڑکیاں پہنتی ہیں یہاں سے پھٹا ہوا لباس، یہاں سے پھٹا یہاں سے پھٹا، سطر شامل ہے. سطر پورا عورت کا تو پورا کا بدن سطر ہے، پھر بھی یہ پھٹا ہوا لباس پہننے کا ہمارے کیوں آ گیا سمجھ میں نہیں آتا. مرد پہنتے ہیں پینٹ، وہ بھی یہاں سے پھٹا رہتا ہے. کیا بات بھائی؟ وہ خود پھاڑ دیتے ہیں، یہ پھٹا ہوا آتا ہے تو اللہ کو معلوم، ہم تو دیکھتے تو ہیں ضرور کہ پھٹا ہوا ہے. بھئی اسلام میں اس کی کوئی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے پھٹا لباس پہنے، آدمی فقیر لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اسی فٹ لباس پہننا ہم دیکھتے ہیں آج مستورات کو بھی، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی دیکھتے ہیں، پینٹ فٹ، لباس فٹ، جب وہ بہت کہتے ہیں اس کو کچھ نام ہو اس کا، جس سے بدن کی حیت پوری ظاہر ہوتی ہے. ایسا لباس پہننا بھی بہت سے علماء کے نزدیک حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ سب جانتے ہی ہوں گے، انسان کو اگر صحت بحال رکھنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا صحت کے ساتھ عمر جیوں، تو ضروری کہ آدمی لوز لباس پہنے. جو آدمی فٹ لباس پہنتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے، جو لوز لباس پہنتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ حتی الامکان اپنے لباس کو ہم صحیح کریں. عورتیں پورا لباس پہنیں، مرد بھی حتی الامکان سنت کے مطابق لباس پہنیں. مرد کا لباس سنت کیا ہے؟ ہمارا کرتے کی آستین گھٹے تک یہاں تک ہو، یہ ہے سنت. آدھی آستین پہننا سنت نہیں ہے، کسی حدیث ثابت نہیں ہے. پاجامہ یا لنگی ہو یا پینٹ ہی کیوں نہ ہو، آدھی پنڈلی تک پہننا سنت ہے. آدمی اگر اور لمبا کرنا چاہے اونلی پنڈلی پہن لے، اس سے لمبا کرنا چاہے تو ٹخنے سے اوپر پہن لے. ٹخنے کے نیچے پہننا تو یہ مطلقاً حرام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کو تکبر نہیں ہے، ایسی بات نہیں. تکبر ہو تو 3 اس کی وعیدیں ہیں، تکبر نہ ہو تو 1 وعید ہے. وہ کیا وعید ہے؟ بخاری کی روایت ہے، جو لباس کا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جو ہمارا جہنم میں ہوگا. لہذا لباس کے سلسلے میں بھی ہم پوری احتیاط برتیں. ٹوپی ہمارے سروں پر ہو اور ہمارا لباس حتی الامکان شریعت کے مطابق ہو، ثواب کا ثواب اور صحت کی صحت. کھانے پینے میں بھی سنت کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو آدمی اپنی جوانی میں، بچپنے میں
کھانے پینے کے لحاظ سے بھی سنت باتوں کا خیال رکھے گا، انشاءاللہ اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، بیماری بھی نہیں آئے گی، امراض سے بچے گا، اور اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس پیسہ خرچ کرنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم آج کل بہت سی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں پاؤڈر نمک کھایا جاتا ہے، ہمارے بچپن میں تو کیا بات ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں ادھڑ پر میں بھی یہ پاؤڈر نمک ہندوستان میں نہیں تھا۔ 1995 کے بعد شروع ہوا ہے۔ 1995 سے پہلے میں کہتا ہوں ہندوستان میں کم سے کم تھائرائیڈ مرض کا نام ہم نے نہیں سنا تھا۔ کیوں نہیں سنا تھا؟ یہ نمک بھی نہیں تھا، یہ نمک ایجاد ہوا، لوگوں کو زبردستی کھلایا گیا، لوگ چمکیلا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، لوگوں نے کھانا شروع کیا، آج گھر گھر میں تھائرائیڈ کا مرض ہے، بی پی کا مرض ہے، کہتے ہیں شوگر کا مرض ہے، بہت سے امراض پھیل رہے ہیں۔ کیوں پھیل رہے ہیں؟ یہ ہماری غذاؤں کا اثر ہے۔ آج ہم میدا کھا رہے ہیں، بغیر چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتے، چھنا ہوا کھاتے ہیں، جو سنت کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ آج ہم پیپسی، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس پورے انڈیا میں خوب پی جاتا ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا ہے شوگر کی بیماری کا آنا، کینسر کا ہونا، بہت سے امراض کا پیدا ہونا، اور فائدہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم شوق سے پیتے ہیں کون سا واٹر بھائی؟ بسلری واٹر۔ ہم کو پانی پیتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو فلٹر کیا واٹر، اس میں جان نہیں ہے پانی کے اندر، جان کس میں ہے؟ جو ہمارا اصلی پانی ہے، بور کا پانی ہے، کنویں کا پانی جاندار ہوتا ہے، وہ پانی بے جان ہوتا ہے۔ آدمی جہاں جائے گا وہاں کا پانی پیے گا تو صحت کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر ہم عادی ہو گئے یہ بسلری پانی پینے کے، ہم جہاں جائیں گے وہی پانی پینا پڑے گا ہم کو، پانی چینج ہو گیا اور طبیعت آدمی کی جو ہے خراب ہو گئی۔ یہ میدا ہے، یہ شکر بھی ایک پوائزن ہے، اس سے بہتر الامکان بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا یہ میٹھا تیل ہے، نام ہے سن فلاور یا بہت سے نام ہیں، یہ بھی ایک زہر ہے، یہ پیٹرول سے بنے تیل ہے جو ہم آج کھا رہے ہیں، جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پھلی کا تیل ہے، یا جو ہے کسمبے کا تیل ہے، اور اس سے بہت سے تیل ہیں، چاول کا تیل ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا، زیتون کا تیل ہے، اس سے نقصان نہیں ہے۔ کوشش کریں حتی الامکان اچھا تیل کھائیں، اس طرح غلط تیل نہ کھائیں۔ نمک سے احتیاط برتیں، میدے احتیاط برتیں، شکر سے احتیاط برتیں، اور چکن، یہ بھی ہمارے بچے بیچ بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، فرائی چکن کیا کھاتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ بھی انسان کی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور صحیح کھانے کی ضرورت ہے۔ کھانے کے اوقات میں بھی ہمارے آج بہت تبدیلی ہے۔ حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ دن میں 2 ٹائم کھانا سنت ہے، ناشتہ آدمی اچھا دبا کرے اور عصر عصر کھانا کھائے، 2 ہی ٹائم کھانا کھائے، لیکن ہمارا خیال میں آدمی 3 ٹائم کے کھائے تو کوئی برا نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، اور سونے اور کھانے کے درمیان کم از کم 1 گھنٹہ، اور بہتر ہے 3 گھنٹے وقفہ ہونا چاہیے۔ وقفہ دیں گے تو انشاءاللہ امراض سے بچیں گے، کھائیں گے اور سوئیں گے تو امراض سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حضور سے جو ہم نے پڑھا ثابت ہے، ناشتہ فوراً ہو، عشاء کے بعد ہو، 8 بجے کے اندر ہو، دوہر کا کھانا ظہر سے پہلے ہو اور یا جمعے کے بعد ہو، اور شام کا کھانا عصر سے کے بعد ہو، عصر مغرب کے بیچ میں ہو یا مغرب بعد ہو، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ عشاء کے بعد کھانا کھانا کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے، صرف ایک بار ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے یہاں مہمان آ گئے تھے تو اللہ کے میرے ساتھ میں کھانا کھا لیا تھا۔ ہمارے یہاں بہت سی خامیاں ہیں، اس میں خامی ہے میراث میں ہمارے کمی۔ جب کسی کے ابا کا انتقال ہوتا ہے، اکثر ابا جان جو ہے مرنے سے پہلے اپنا مال تقسیم نہیں کرتے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کے آثار ہیں، اپنی جو میراث تقسیم کر دے، سب کو دے دے برابر، اور زندگی میں تقسیم کرنا ہو طریقہ اس کا یہ کہ باپ جو ہے جتنا بیٹوں کو دے گا اتنا ہی بیٹیوں کو بھی دے گا۔ ہاں اگر کوئی جو ہے عذر ہے
ایک بیٹا محتاج ہے بہت زیادہ ہے، ایک بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، ایک بیٹا عالم ہے یا معاشی اعتبار سے پریشان ہے، اس صورت میں کمی بیشی کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال خدا سے ابا کا آج کل میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں دیکھتا ہوں، ابا کے انتقال کے بعد بھائی لوگ میراث کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کبھی کبھی تو بڑا بھائی دبا کے بیٹھ جاتا ہے، بہنوں کو میراث نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے جو انسان مستحقین کو میراث نہیں دیتا ان کو 3 وعیدیں سنائی ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، نمبر 2 ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نمبر 3 ہے اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا میں درخواست کروں گا تمام سننے والوں سے، کسی کا ابا کا انتقال ہو گیا ہو تو ضرور شریعت کے مطابق مال کو تقسیم کریں۔ اور ایک ہمارے یہاں نکاح میں غلطی ہوتی ہے، لڑکی کی نکاح میں خوب دعوتیں ہوتی ہیں، دعوت کہتے ہیں اس کو، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دعوت کا ہاں ولیمہ کرنا سنت ہے، وہ دعوت کرنا سنت نہیں ہے۔ صاحب سن لیں، آپ بھی جب آپ کی شادی ہوگی آپ بتا دیں کہ ہماری گھر والے کے یہاں کوئی دعوت نہیں ہوگی، خرچہ پورا میرا ہوگا، دعوت میرے یہاں ہوگی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے بیٹن دعوت کی شادی ہوئی، ان کہیں ہم نہیں آئیں گے، ہم تو کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ میں بھی عام طور سے جہاں لڑکی کا دعوت ہوتی ہے وہاں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی عقد کی دعوت میں شرکت نہ کریں، اور یہ کہہ دیں کہ سنت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مال لاتے ہیں، کوئی لوٹ کے لا رہا ہے، چوری کر کے لا رہا ہے، بے ایمانی سے لا رہا ہے، بینک سے لا رہا ہے، مانگ کے لا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں 70% لوگ مقروض چل رہے ہیں اور قرضے سے سارا کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم خطے لنگ خود خرچوں سے بہت دور رہیں۔ آج ہمارے مستورات میں بھی ماشاءاللہ بہت سی خوبیاں بھی ہیں، بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ بیوٹی پارلر یہ بہت عام ہو گیا۔ شادی سے پہلے میک اپ، کون میک اپ؟ اکیلے دلہن میک اپ نہیں کرتی، جو بھی جاتی ہیں شادی میں میں دیکھتا ہوں اکثر ساری مستورات بھی دلہنیں بن جاتی ہیں۔ وہ ماشاءاللہ لباس اور اس کا جو ہے اٹھاؤ اور ان کے جو نقشے، ان کے جو ہے خوبصورتی ایسی تو والا ہو جاتی ہے کہ پہچان نہیں ملتی کہ عورت ہے کون ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں پہچانتا۔ ایک مرتبہ آدمی جا رہا تھا تو عورت سے بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ ڈر گیا کہ عورت میں کیوں بلا رہی ہے، تو ہمارا جب بلایا تو قریب گیا، معلوم اس کی بیوی ہے۔ ایسا بھی وقت دنیا میں ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس معاملے میں عملے میں بھی جو ہے احتیاط برتیں، منع کریں۔ بیوٹی پارلر جانے کے بعد، میک اپ کرنے کے بعد نماز پڑھنا مشکل، صحت کے برقراری مشکل، تھوڑی دیر کے لیے وہ سدا بہار معلوم ہوتی ہے، بعد میں وہ جو ہے بوڑھی معلوم ہوتی ہے، اس کا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں معیار باقی نہیں رہتا۔ اصلی جو ہمارا چہرہ ہے وہی معلوم ہونا چاہیے، نقلی چہرہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ بہت سے گناہ ہیں جن سے بچنے میں ہمیں دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ لوگ بچتے نہیں ہیں۔ ہم اگر میں نے آپ سے کہا پہلے کہہ دیا، اگر آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ نمبر 1 ہے جھوٹ، نمبر 2 ہے گالی۔ میں پوچھتا ہوں بچوں سے کیا آپ کو بچا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں آتا، سب پھنسے ہوئے ہیں جھوٹ میں اور گالی میں۔ ہم اگر طے کر لیں، نیت کر لیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، تو کوئی آدمی کو مجبور نہیں کرے گا۔ آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے بولتا ہے تاکہ ورنہ اس کو اپنی غلطی ماننا پڑے گا۔ آج کل بڑی مشکل ہے، ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں، معافی مانگتے نہیں ہیں۔ عورت خاص کر کے، مرد عام طور سے، ہم جیسی ہم سے غلطی ہو جائے ہم اس کو مانیں، تسلیم کریں، آئی ایم سوری خوب بولیں، غلطی ہو گئی خوب بولیں، کوئی انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فتنہ نہیں فساد نہیں ہوگا، آپ پر لوگ بھروسہ کریں گے، آپ سے لوگ اطمینان دلائیں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم کو ہیرا بننا ہے، ہمیں ہیرا بننا ہے، ہمیں گرم نہیں ہونا ہے۔ کوئی کیسی بات بولے، ہمیں کوئی تنگ کرے، ہمیں کوئی مذاق اڑائے، ہمیں کوئی غصہ دلائے، ہمیں کوئی جو ہے برا بھلا کہے، ہم ایک دم غصے میں آتے ہیں۔
غصے میں کر کے بہت سی باتیں بول دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اختلافات شروع ہوتے ہیں، مسائل بن جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم کہتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی، ہم گھر سے نکلیں تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اپنے معافی مانگ کر نکلیں۔ مدرسے سے جا رہے ہیں، آپس چھٹی ہو گئی ہے، جا رہے ہیں، اساتذہ کرام سے، اپنے وارڈن سے، بڑوں سے معافی مانگ کر نکلیں، کتنا اچھا ہوگا۔ ورنہ بعد میں ہمیں کیا ہوگا؟ ارے کاش وہاں اس کا انتقال ہو گیا، دیکھو اگر میں معافی مانگتا کتنا اچھا ہوتا۔ بعد میں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ ایک بہت اہم چیز ہے، کیا کہتے ہیں، نعمت کی قدر کرنا، بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیے آپ، ہمارے ایک خاندان رکل میں ہے، اس کے سارے لوگوں کو شوگر ہے، اس میں ایک آدمی کو شوگر نہیں ہے، اور اس کی عمر ہے 72 سال۔ بندے کہا دیکھو میرے خاندان میں سب کو شوگر ہے، مجھے نہیں ہے۔ جانتے کیوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اپنی پلیٹ کو ایسا صاف کرتا ہوں جیسے لگتا ہے کہ دھلی ہوئی ہے۔ اس پلیٹ کو صاف کرنے کی برکت یہ ہے کہ میں شوگر سے اللہ بچا لیا ہے۔ ہمارا یقین عقیدہ ہے ہماری کامیابی سنت میں ہے، ہماری ناکامی سنت خلاف کرنے میں ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، ہم پلیٹ پہلے کو صاف کریں، ہمارا کھانا نہ بچے، بچا ہوا کھانا ہم ضائع ہونے مت دیں۔ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے، قدر کریں گے، اللہ نعمتوں کی برسات کرے گا انشاءاللہ۔ کھانے کو ضائع کریں گے، انڈوں کو ضائع کریں گے، پانی کو ضائع کریں گے۔ میں تو پانی بھی ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرے تو ایک مد پانی سے وضو کرے۔ کتنی مقدار اس کی ہے؟ اس کی مقدار ہے 625 ml۔ اتنے پانی وضو کرنا سنت ہے۔ آدمی غسل کرے تو اس کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی 3.5 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے، اور روایت میں ہے اللہ کے نبی 7 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے۔ 2 روایتیں۔ کیا یہ حدیث آپ نے کبھی سنی ہے؟ سنی ہے کبھی؟ نہیں سنی ہے۔ آپ سنی تو عمل کہاں سے کریں گے؟ میں بھی سنا ہوں الحمدللہ، بڑے عمل بھی کرتا ہوں۔ آپ سے بھی درخواست ہے آپ بھی اس کو جو ہے عمل میں ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ ہر سنت کو عمل کرنا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، برش ہے، پیسٹ ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے بولو؟ مسواک نہیں ہے۔ تو میں درخواست کروں گا مسواک کا اہتمام کریں۔ اتنے فائدے مسواک کے اندر ہیں کہ آپ کو بولنا مشکل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس کو آپ خاص خیال رکھیں گے۔ نمازوں کا اہتمام، ہم نماز پڑھتے ہیں ضرور، یہاں کیمپس میں تو پڑھنا لازمی ہے، آپ بچ سکتے نہیں الا ماشاء اللہ۔ اصل امتحان یہاں نہیں ہوتا آپ کا، اصل امتحان کا گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 یہ ہماری یہ ہے پہلے سب اسلام۔ نماز تو ایک دم اہم چیز ہے، نماز چھوڑا تو دین گیا، نماز ہے تو دین ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ملک ارشاد صاحب، مولانا ارشاد صاحب ملک دیوبند۔ وہ بتا رہے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان کی آواز سنی ہو اور وہ باوضو نہ ہو۔ اتنا نماز کا اہتمام، صف اول کا اہتمام، تقوی اللہ کا اہتمام بچپن سے جوانی سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ نہیں کریں گے تو دنیا چلنا بہت مشکل ہے۔ نماز کا اہتمام، تقوی اللہ کا اہتمام، صف اول کا اہتمام، ٹوپی کا اہتمام، داڑھی کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اور خدا نخواستہ نماز چھوٹ جائے تو قضا کا اہتمام۔ ساری حدیث ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز چھوڑ کر سو جائے، اس کو چاہیے کہ یاد آتی ہے اس کو پڑھ لے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے بھائیوں کی نماز چھوٹ گئی ہو، قضا ہو گئی ہو، اور اب تک ادا نہیں ہوئی ہو، تو میں کہتا ہوں پہلی فرصت میں آپ نماز قضا ادا کریں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں
وہ سنت نہ پڑھیں، نفلیں نہ پڑھیں، ان کی جگہ پر کیا پڑھیں؟ قضا پڑھ لیا کریں. قضا پوری ہو جائے تو تمام سنتیں پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، کوئی اشراق ہے، کوئی چاشت ہے، کوئی اوابین ہے، نفلیں بہت ساری ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے، اس کا ہم کو انکار نہیں ہے. لیکن فرض پہلے. بعض علماء کا خیال ہے اور آپ چھوٹے ہیں تو فرض پڑھیں، سنتیں مؤکدہ پڑھیں، وتر پڑھیں، اور نفلیں جو ہیں تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، سنت غیر مؤکدہ ہیں، اس کو نہ پڑھیں. اس کے بدلے میں کیا پڑھیں؟ قضا پڑھ لیا کریں. جس کے ذمہ قضا باقی نہیں ہوتی ہے، پورا پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ ہم سب صاحب ترتیب بنیں گے انشاءاللہ بھائی. ایک ہے روزہ. ہم روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. مردوں کے روزے بہت کم چھوٹتے ہیں اور ہماری بہنوں کے روزے چھوٹتے ہی چھوٹتے ہیں. رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان اور شوال میں رکھنا بہت بہت مشکل. میں کبھی کبھی ہم سنت روزے رکھتے ہیں، 9 ذی الحجہ، 15 شعبان، 9 10 محرم وغیرہ وغیرہ. اگر ہمارے ذمے قضا روزے ہیں تو قضا رکھیں، اگر نہیں ہے سنت رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. پر ہمارے ذمے کوئی روزہ باقی نہ ہو. ہم پوچھیں کیا بس باقی ہے؟ بولے کہ نہیں، ایک روزہ باقی نہیں. ہم سب رکھ چکے ہیں الحمدللہ. تعلیم حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا ضروری ہوتا ہے. کھانا اچھا ملے تو کھانا ہے، خراب ملے تو کھانا ہے. میں آپ سوچتے ہوں کہ کھانا اچھا ملے تو اچھا ہے، خراب ملے تو اچھا ہے. بولو کیا اچھا ہے؟ بولو نا. میں کہتا ہوں خراب ملے تو اچھا. ایسا کیسے؟ جب آدمی کو اچھا کھانا ملتا ہے نا تو پورا فل کھاتا ہے. یہاں تک کھانا اور غلط کھاتا ہوں. جو غلط کھائے گا تو اس کا دماغ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. علم بھوک سے آتا ہے، سیری سے نہیں آتا. کھانا اگر خراب ملے گا نا تو کم کھائے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اور جتنے اجتماعی کھانے ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے ہوں، چاہے وہ جو ہے اسکول کے ہوں، اپنی منشا پر ملنا بہت مشکل ہے. ہر امی کا ذائقہ الگ، ہر بیوی کا ذائقہ الگ، ہر اسٹیٹ کا ذائقہ الگ، ہر ضلع کا ذائقہ الگ. آپ ماشاءاللہ 23 اسٹیٹ سے آئے ہوئے طلبا ہیں. ہم کیسے آپ کو ایسا کھانا کھا سکتے ہیں جو سب کے ذائقے کا ہو؟ بہت مشکل ہے. بس لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چٹپٹا کھانا کھائیں. چٹپٹا کھانا کیا کھائیں بھائی؟ اس میں آج مرچ زیادہ ہو، نمک زیادہ ہو، تیل زیادہ ہو. یاد رکھیے یہ سب کھانے بہت نقصان دہ ہوا کرتے. عربوں کے یہاں مرچی کھانے کا، تیل کھانے کا بالکل رواج نہیں ہے. شاید ہم کوشش کر کے سادے کھانے کھائیں گے تو ہمارے یہاں کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ، مستقبل کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا. ہمارا نظام صحیح ہو، ہمارا اخلاق درست ہو، ہمیں بھائی چارگی ہو، ملنساری ہو، ہر ایک سے خوشی خوشی ملیں، ہر ایک سے محبت سے ملیں. چاہے ہمارا بھائی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا کیا کہتے ہیں کلاس فیلو ہو، ہمارا جو ہے دوست ہو، محبت سے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے لا اخا بوجن طلیق، اپنے بھائی سے اچھے چہرے سے ملا کرو. سب سے زیادہ جو میزان میں ترازو میں بھاری چیز تولی جائے گی وہ اس کے اخلاق ہوا کرتے ہیں. ہم کوئی جائیں ترتیب سے جائیں، کوئی لیں تو لائن سے جا کر لیں، اخلاق سے لیں، ترتیب سے لیں، تو اس سے انشاءاللہ دنیا کا بھی بھلا ہوگا، آخرت کا بھی بھلا ہوگا. ہم لوگ اکثر چائے کے عادی ہوتے ہیں. عام طور سے لوگ یہاں تو خیر نہیں ہے، باہر اب دیکھیں گے جو بھی آدمی چلا گیا کسی کا مہمان کر فوراً چائے حاضر. پوچھتے بھی نہیں ہے کیا آپ چائے پیتے کہ نہیں پیتے، نہیں پوچھتے، چائے حاضر ہو جاتی ہے. اور معلوم آپ کو ہے چائے پینا سنت نہیں ہے. چائے شروع کر کے بہت دن نہیں ہوئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ 200-250 سال ہوئے ہیں. اب پہلے ہمارے نوجوانوں کو چائے فری پلائی گئی، جب فری پینے کے عادی ہو گئے اب کتنی چائے قیمتی ملے آدمی پینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا چائے میں نقصانات 40 ہیں اور فائدہ ایک بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تفصیل سے. بہرحال ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چائے کو طلاق دے دیں.
ایسی طلاق دے دیں کہ بعد میں رجوع کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے کل ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ چائے چھوڑ دو, ماشاءاللہ فوراً چھوڑ دیں. کہا سے چائے بند, ہم نہیں پئیں گے چائے سے. کتنے اچھے آدمی ڈاکٹر صاحب ہیں, ہم سب سے توقع کرتے ہیں. آپ سب انشاءاللہ بھی چائے کو طلاق دیں گے, دوبارہ پھر نہیں پئیں گے. ایک اہم چیز جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے, انسان بننے کے لیے, انسان کو بڑا ہونے کے لیے, وہ ہے انسان کی خاکساری اور توازن. آپ نے بارہا سنا ہوگا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم جتنا چھوٹے بنیں گے اتنا اللہ بڑا بنائے گا. صریح حدیث ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا. آدمی کے بڑے ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. ہم کیا, ہمارے اوقات کیا. ہمارے مولانا بول رہے تھے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, میں اتنا سادہ رہتا ہوں کہ سوچنا مشکل آپ کو. بالکل رکھ رکھاؤ سے دور, کسی بھی اچھے کھانوں سے, اچھے کپڑوں سے, اچھے سواری سے, شان بان آن سے میں بالکل دور رہتا ہوں. اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی دیکھا نہیں تھا. اللہ کا احسان ہے. اپنے آپ کو ہم جتنا چھوٹا بنائیں گے اتنا اللہ بڑا بنائے گا. علم سے جو آدمی جو چیز روکتی ہے, علم کے لیے معنی بنتی ہے, وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے شرم اور نمبر 2 ہے تکبر. شرم کرے گا علم نہیں آئے گا, سوال نہیں کریں گے علم نہیں ملے گا, اور تکبر کریں گے تو علم نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. ابلیس سے کہا گیا آدم کو سجدہ کرو, سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ سجدہ علم کے واسطے تھا. آج ہم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی علم والا ہے, فلاں ہمارا استاد ہے, ہم کو جانا پڑے گا. سجدہ تو نہیں کرتے ہم, لیکن ہم کو جھکنا پڑے گا, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا سامنے. یہی سجدہ ہے. ہم کو تو ہم کیا ملے گا, علم ملے گا, ادب ملے گا. ہم نے اپنے زبان سے, اپنے انداز سے, اپنے اسٹائل سے فخریہ انداز اختیار کیا, علم ہم کو نہیں ملے گا. جو شاخ پھلوں سے لگ جاتی ہے وہ زمین میں جھک جاتی ہے, زمین پر گر جاتی ہے. اور جو پھل میں جس شاخ پھل نہیں ہوتا اس کا اثر آسمان پر ہوتا ہے. ابھی بتا رہے تھے ہمارے مولانا مونس صاحب, ایک آدمی کوئٹ کے زمانے میں ایک امام صاحب گاڑی اسکوٹر پہ جا رہے تھے, بڑا اچھا اسٹائل جا رہے تھے. دیکھا پولیس نے کہا کہ کیا ہے مولوی صاحب بہت اسٹائل جا رہے ہیں. کہا ادھر آؤ. امام صاحب نے کہا ارے یہ تمہارا پاس ہے, پاس لے کے جا رہا ہوں. کہ پاس دیکھیں, ارے یہ پاس تمہارے لیے دی گئی ہے کہ تم کو نماز جاؤ, نماز کیسے واپس آؤ. یہ تم کو اسٹائل دیکھنا تھوڑی دی گئی ہے. پاس پکڑ لیا, اس لگا جرمانہ 500 روپیہ. کیوں ہوا بھائی؟ یہ تکبر کی وجہ سے ہوا. لہذا تکبر بہت بری چیز ہے, اس سے آدمی ناکام ہوتا ہے. اپنے بات کرنے کے لحاظ سے ہو, تقریر کرنے کے لحاظ سے ہو, کسی سے بولیں, ماں باپ کے سامنے ہو, پڑوسی کے سامنے ہو, استاد کے سامنے ہو, اپنے آپ کو ہم چھوٹا بنا کر کے پیش کریں گے. ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے اور معافی مانگتے رہیں گے, غلطی بولتے رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ کی دنیا ہی بھلی ہوگی, آخرت بھی انشاءاللہ بھلی ہوگی. معافی مانگنے میں کسی کو عیب نہیں ہے. ایک ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ہم کو پیسے پوچھتے کہ جو افطاری کراؤ. میں بھول گیا افطاری کرانے کو. اب میں جا کے سوچنے لگا, رمضان چلا گیا, اب میں پریشان ہو گیا کہ ہم نے افطاری تو کرائی نہیں. اب کیا بولوں میں کہہ سکتا کرا چکا ہوں, وہ کیا پوچھتا ہم سے, ہو گیا کام. میں نے ان سے کہا بھائی غلطی ہو گئی, افطاری نہیں کرا سکا میں, پیسے واپس لے لو یا پھر اگلے سال کرنے کا موقع دو. اس نے مجھے آدھا گھنٹہ ڈانٹا, آدھا گھنٹہ بہت ڈانٹا. ایک شیخ تھا, وہ عفواً بولتا رہا. میں کیا مطلب بھائی,
ایم سوری بولتا رہا اور ڈانٹتا رہا. بہرحال کتنا ڈانٹے گا آدمی؟ خاموش ہو گیا. اس کے بعد اس نے مجھے اتنا چندہ دیا، پیغام دور تک پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.